السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ نوشی گیلانی, finally we have you with us. ہاں جی، بہت بار میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن ایک تو ہمارا وقت کا بہت فرق ہے، وہ مجھے بار بار معذرت کرنی پڑی. نہیں کوئی ایسی بات نہیں. دوسرا، ہم لوگ اکثر ویکینڈز پہ نکل جاتے ہیں، وہ پھر آتے ہیں، وہی ویکینڈ ہی پاس ہوتا ہے، بس اس میں چلتا رہا کہ مجھے معذرت کرنی پڑی. نہیں کوئی ایسی بات نہیں, وہ تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے دیکھ. بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے نا ہم پر، تو دل لگاتے رہتے ہیں اس طرح اپنا، چلے جاؤ، ورنہ وہ پھر اداسی سی ہو جاتی ہے. یہ تو اچھی بات. آپ سنائیں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک، شکر اللہ کا. روزانہ بتائیں گی اپنی کہانی کہ یہ ٹھیک ہے. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ بہت پیاری ہیں، بہت پیارا اسمائل ہے آپ خود اتنے پیارے، اور آپ تو بڑے، ہمیں اسٹوڈنٹ لائف میں ہم لوگ تو بڑا چاہتے ہوتے تھے یار کبھی ہمیں ملے تو ہم ان سے بات کریں، اور آج کب مل رہے ہیں ہم. ہاں جی، بس اب تو وہ بہت ارلی مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا، اگرچہ میں نے کوشش کی کہ مسلسل رابطے میں رہوں، مگر پھر بھی ہجرت تو ہجرت ہے، اس میں فرق تو پڑ جاتا ہے آپ کو. میں 94 سے باہر ہوں. تو آج آپ نے پھر ہمارے ساتھ اپنی ہجرت کے ایکسپیرینس ہی شیئر کرنے ہیں. ضرور ضرور ضرور. میں نے دیکھا تھا آپ کا لاسٹ پروگرام، وہ جو آسٹریلیا کی ایک لڑکی ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا تھا، رضا علیم خان. ہاں ان کے، وہ میرا خیال سبب میں کہیں رہتی ہیں، نیو ساؤتھ ویلز کے نا. تو وہ اچھی گفتگو ان کی، لطف آیا. تھینک یو. آپ کی بھی ہم بڑے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا. آپ سے بہت سارے سوال پوچھنا. جی جی جی. اچھا، پہلے تو یہ بتائیے نوشی کے 95 آپ کے پروفائل، آپ 94 کہہ رہی ہیں، تو آپ کو محرک کیا تھا پاکستان سے جانے کا؟ اصل میں پاکستان سے جانے کے محرکات میں جو بات تھی ان دنوں میں، آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک فتووں کا بڑا دور ہوتا تھا ایک زمانے میں بہت، اور عورت ہونا، عورت کا حالانکہ بات تو کچھ بھی نہیں ہے، شعر میں سے کیا کوئی ہونی ہے کوئی ایسی بات، وہ آپ اظہار ذات ہی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نظریات جو تھے وہ بڑے متنازع ہوتے گئے. اور یہ پھر میں کیونکہ تھوڑے سے علم و ادب کے حوالے سے بہت پیر شہر ہے، لیکن وہ تھوڑا سا ایکسیپٹنس کا ان کا مسئلہ تھا، وہ بھی ایک سیٹ بیک تھا. تو پھر وہ میں وہاں سے میں نے سوچا کہ کچھ پڑھنے کا شوق تھا، نئے تجربات کا. تو میرے ابو جو ہیں وہ بڑے، میں ایک بہت بہادر باپ کی بیٹی ہوں، تو میری جتنی بھی تھوڑی بہت اچیومنٹس ہیں نا وہ ان کی وجہ سے ہوں خود. تو میں پھر ابو نے کہا کہ کرو کہ تمہارے لیے بجائے اس کے کہ تم مزاحمت میں ضائع ہو جاؤ، ان کا ایگزیکٹلی یہ جملہ تھا کہ تم کام کرو. وہ پھر اس طرح سے ہم نے، کیونکہ ایک فیملی سیٹ اپ موجود تھا یہاں پر، تو اس میں اس لیے میں یہاں پر پھر امریکہ میں آئی، یہاں پر موجود نہیں تھا. میں سین فرانسسکو کی بات کر رہی ہوں. میں پھر وہاں آئی، وہاں بہت برس گزرے. اس میں ذاتی ریفرنس بھی ہے لیکن میں اسے پبلک میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتی کیونکہ غیر ضروری ہے. تو وہ پھر میں نے دل لگ گیا اور پڑھنا شروع کر دیا اور کام کرنا شروع کر دیا. اور پھر احساس ہوا کہ تتلیوں جگنوں کی دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے، عورت کسی اور طرح بھی سوچ سکتی ہے، عورت اپنے لیے اور راستے بھی وضع کر سکتی ہے، اور یہ ہر وقت معذرت خواہ رہنے سے نجات مل گئی. میں جس عمر میں جوان ہو رہی تھی اور شعر کہہ رہی تھی، ہر لفظ کے لیے وضاحت یا معذرت کرنا پڑتی تھی. تو وہ جب اس سے نجات ملی تو پھر انسان، یہ بھی کہتے ہیں کہ دانا پانی، کہ ایک اوپر والے کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. تو وہاں میری ذات نے وہاں جڑیں پکڑنا شروع کر دی اور مجھے اچھا بھی لگنے لگا. اداسی کا پہلو تو ہم لوگوں کے پاس، ہجرت زدہ جتنے لوگ ہیں نا، وہ تو رہتا ہی ہے، اور پھر وہ تو سیکنڈ نیچر ہی بن جاتی ہے آپ کی. مگر پھر بھی میں یہ نہیں کہوں گی، بہت دکھ اٹھائے، بہت نئی زندگی کو بڑے مختلف طرح سے برتنا، اور اپنے چھوٹے چھوٹے لمحے کا حساب رکھنا، اپنے وقت کا حساب رکھنا، اس کو رائے گاں ہونے سے بچانا، خدمت خلق کیا ہوتی ہے، وہ میں نے وہاں پر اس معاشرے سے سیکھا. یہ آپ کو بہت عجیب لگے گا. ایک تو ہماری اپنی سلیکشن ہوتی ہے کہ ہم کیسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مغرب میں لوگ بے حس ہوتے ہیں، مغرب میں لوگ ایسے ہوتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں ہے. وہ صرف دوسرے کی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے اس میں غیر ضروری طور پر دخل اندازی سے گریز کرتے ہیں. اس سے یہ محسوس ہوتا ہے
کہ وہ اجنبی ہیں. وہ اجنبی نہیں ہوتے، آپ کے دکھ اور سکھ میں اپنے طریقے سے وہ آ کر کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ مجھے پھر ایک بڑا خوشگوار لگا یہ کہ چلیں یہ اچھا ہوا. جب یاد آتی تو ہم چلے جاتے تھے واپس، مشاعرے بھی پڑھتے تھے. میں نے بہت دیر تک پڑھایا بھی. پھر ایک وقت آیا. کہاں پہ نوشی؟ امریکہ میں؟ سان فرانسسکو. یہ جو ہے نا سلیکان ویلی جسے کہتے ہیں، جہاں پر آئی ٹی کا سارا وہ ایک سیٹ اپ ایک زمانے میں بنا تھا. سان فرانسسکو کیلیفورنیا امریکہ. تو میں وہاں پر رہی. وہاں پر آتے ہی پھر بزنس کیا. مجھے ایسی لڑکی نا جو 7 اور ابو نے مجھے الجھانا ہوتا تھا تو مجھے کہتے 7 اور 5 جمع کرو. پھر میں نے فائنینس پڑھا. مطلب پھر اس کے بعد بزنس میں کیونکہ کام کر رہی تھی تو مجھے باقاعدہ کرنے کی نہیں، لیکن شارٹ کورسز میں نے کنٹینیو رکھا بہت سال تک سیکھنا پڑھنا. علاقہ وہی ہے. 18 برس میں نے وہاں گزارے سان فرانسسکو میں. اور میری ذہنی سمجھ لیں یا میری شخصی نشو و نما کا ایک بڑا اس میں وہاں کے قیام کا ایک اہم رول. اچھا یہ بتائیے آپ نے کون سا سبجیکٹ وہاں پہ پڑھایا اور کس لیول پہ پڑھا؟ میں بہاولپور یونیورسٹی میں رہی تھی. ہاں. میں نے بہاولپور یونیورسٹی میں وزٹنگ لیکچرر کے طور پر بھی، وہ تو میرا اردو اقبالیاتی تھا، لیکن جب میں سان فرانسسکو میں گئی کاپنگ اینڈ پرنٹنگ کا ایک بزنس شروع کیا. وہ فیملی بزنس تھا. میرا بھائی بھی وہی ہے. وہ ایک فیملی بزنس تھا اور اسی میں پھر میں نے آگے جو بزنس اکاؤنٹنگ اور پھر آہستہ آہستہ گروتھ آف بزنس کو جو ایکسپینڈ کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ کورسز میں نے ڈفرینٹ صورت ہے. کریٹو سائڈ آف بزنس جو ہوتی ہے کہ کیسے کیسے اس کو. پھر میں بینکنگ کو بھی پڑھا. اچھا انیشلی تو یہ سب ضرورت تھی کہ میں پریکٹیکل لائف میں داخل ہونے کے لیے مجھے اس کی ضرورت تھی. پھر اس میں لطف آنے لگا. انسانی فطرت بھی ہے کہ جہاں پر آپ تھوڑا سا اچیو کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ اس فیلڈ میں مزہ آنے لگ جاتا ہے. معاشرے میں آپ کی معاشرتی جو رویے ہیں وہ آپ کے مزاج سے میل کھاتے ہوں. کیونکہ ہمارے لیے مغرب بھی نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ اس دنیا میں جس میں ہم وہاں سے آئے اس میں ایک بات بہت اہم ہے ڈاکٹر صاحب. ہمیں اپنے اچھے اور برے، ہمیں اپنے رویے، اپنی زندگی، اپنا کریئر، اپنی ہر چیز کے انتخاب کا حق حاصل، رشتے چننے کا، دوست چننے کا. تو پھر یہ ہم پر ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو وہ پھر اس میں مختلف چیزیں میں پڑھتی چلی گئی اور یہ تقریباً اور ساتھ ساتھ کام کیا. اسے یعنی ایک طرف پڑھا جیسے کہ وہاں ہوتا ہے کہ شام کی کلاسز ہیں، صبح اسی چیز میں اسی فیلڈ میں آپ کام کریں. تو یہ میں کرتی رہی. پھر میں ریئل اسٹیٹ فائننس میں آ گئی. وہ پھر میرا لانگ ٹرم کریئر بنا کہ پھر ریئل اسٹیٹ فائننس میں لونز اور یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، پراپرٹیز خریدنا بیچنا سیکھنا اور وہ ساری ٹیکنیکل چیزیں وہ سیکھی اور اسے بہت ہی اچھا لگا. عورت تو ویسے بھی ہوم میکر ہوتی ہے، وہ گھر کسی کو یا آپ کا اپنا کریٹ کرنا اچھا لگتا ہے. مجھے اس میں کریٹیوٹی کا پہلو ایک نظر آیا اور سیٹسفیکشن ہوئی. اچھا ریئل اسٹیٹ پہ میں ایک سوال ضرور پوچھوں گا. اس سے پہلے جی جی. جو تعلیم کے حوالے سے آپ نے شارٹ کورسز بھی کیے ہیں اور یہاں پاکستان میں پڑھایا بھی بہاولپور یونیورسٹی، تو تعلیم کے حوالے سے آپ کو کیا کمپیریٹیولی فرق لگا ہماری سوسائٹی میں اور جہاں پہ آپ نے امریکہ میں آپ نے انٹریکشن کیا اور آپ رہی؟ میرے جو انیشل کورسز تھا اس کا برکلی یونیورسٹی سے آغاز ہوا. تو مجھے اس میں بھلا ہمارے ہاں تعلیم ایک مشن ہے. لوگ پوری توجہ سے پہلے پڑھتے ہیں اور حصول ملازمت کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے تعلیم، کیونکہ ہمارے معاشی حالات ایسے ہیں. اس میں یہ ہمارا قصور نہیں ہے، ہمیں گیون سرکمسٹانسز میں ہی سروائیو کرنا ہے. تو وہاں پر مجھے یہ محسوس ہوا کہ تعلیم کو آپ ایک الگ خانے میں رکھتے ہوئے بھی زندگی کو، اور آپ کی تعلیم آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کے والدین یا آپ کے گرد و نواح میں جو لوگ ہیں وہ آپ کے گناہ و ثواب کا بوجھ اٹھائے نہیں پھرتے. تو وہ مجھے ذاتی طور پہ اچھا لگا. ہم جب مشکل سے یا سخت محنت سے کسی چیز کا حصول کرتے ہیں تو ہمیں اس کی قدر بھی ہوتی ہے. انسان کی یہ نیچر ہے اور وہ مجھے پہلو اچھا لگا ہماری نسبت. دوسرا، ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں معاشرتی یہ والا بیگیج لے کے آتے بھی ہیں یہاں
اپنا کلچر کہ ہم نے جس فیلڈ میں پڑھنا ہے اسی میں کام کرنا ہے. کسی نے ڈاکٹر بننا ہے, کہ میں خود کہ میں نے ماسٹرز کیا تو مجھے لیکچرر ہی ہونا, کوئی اور خواب نہیں تھا, کوئی اور راستہ نہیں تھا. تو یہاں مجھے یہ اچھا لگا کہ آپ اپنی اسکل سیٹ ہوتا ہے آپ کا, کسی ایک جگہ نہیں آپ ایکسل کر رہے ہوتے, آپ اس میں کسی چیز کو بھی کہیں بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اس کے مواقع. اور وہ ظاہر ہے اس میں اکانومی کا بھی بڑا رول ہے, تو صرف یہی تو نہیں ہوتا کہ آپ سوچیں اور ہو جائے. دوسرا سینس آف سروائیول یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے جو مائیگرینٹس ہوتے ہیں, کہ ہمیں سروائیو کرنا ہے. تو وہ مجھے اس سے جو ایک توانائی جنریٹ کرتے ہیں نا, وہ مجھے بڑا اس کا ایک ہمیشہ لطف آیا. بلکہ میرے ہسبینڈ ہنستے ہیں کہ مطلب عجیب بات ہے کہ یہ جنگجو رہنا پسند کرتی ہو اس معاملے میں, یا تم چاہتی ہو کہ میں وہ پہلو بہت اچھا لگا. اس سے انسان اپنے آپ کو ایکسپلور, جب آپ کو فیڈ کیا جاتا ہے تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ برائی ہے, مگر آپ اپنی کئی ہڈن جو آپ کی صلاحیتیں ہوتی ہیں چھپی ہوئی, ان کو آپ ایکسپلور نہیں کر سکتے. جیسے مجھے یہی پتا تھا کہ میں شعر کہتی رہوں گی اور شعر کہتے کہتے ہی میں معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دوں گی اور اپنے حرف لفظ سے سب کچھ. لیکن اس ہجرت کے تجربے سے مجھے اندازہ ہوا کہ بہت کچھ کرتے ہوئے بھی شعر کہا جا سکتا ہے. تو وہ جو ہے نا طے در طے سیکھنے کا عمل, وہ فرق ہے. اب تو نہیں کہہ سکتے, اب تو ایجوکیشن کا سسٹم پاکستان میں بھی کافی بہتر ہو گیا, لیکن میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں 90s کی, جس کا جو میرا تجربہ ہے. نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ اصل میں اتنا خوش امید نہیں ہوں جو یہاں پہ تعلیم کے مسائل ہیں, بلکہ اس پہ ہم اگلا پروگرام بھی ایک کر رہے ہیں ڈاکٹر نیت کے ساتھ. یہ جو بات آپ نے کی وہ بڑی اہم ہے کہ سیلف جو ایکسپلوریشن ہے اصل میں یہ کردار ہے تعلیم کا. انفارچونیٹلی وہ کافی ہمارے یہاں کمپرومائز ہوا ہے. تو دوسرا یہ بتائیے, ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے مجھے بڑا انٹریگنگ لگا کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ میں کام کیا. ہمارے یہاں ایک جو ہے نا مت ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا کام جو ہے وہ جھوٹ بولے بغیر نہیں ہوتا. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے کیلیفورنیا میں کیا. میں پاکستان کی بات کر رہا پاکستان کی, وہ تو پاکستان میں کوئی کام ہے جو جھوٹ بولے بغیر ہو سکتا ہے؟ یہ اور بھی دلچسپ سوال ہے. اور جو جھوٹ نہیں بولتے وہ پھر گوشہ نشین ہونا ہی ان کے پاس ایک چوائس رہ جاتی ہے. وہ تو وہ جو تھا نا, یہ اس میں ایک تو باقاعدہ سرٹیفکیشن ہوتی ہے, آپ پڑھتی ہیں, آپ کو ایک لائسنس لینا ہوتا ہے, اور وہ لائسنس ایگزام اگر لا جتنا ٹف تو نہیں ہے لیکن اس سے تھوڑا سا ہی کم مشکل. اس میں آپ کو ڈفرینٹ پہلو, اس میں آپ کو بینکنگ پڑھنی ہے, اس میں آپ کو کانٹریکٹس پڑھنے یعنی لیگل, اس میں آپ کو پراپرٹیز کا جو جیو اکنامکس کو بھی آپ ہلکا سا ٹچ کرتے ہیں کہ آپ کہاں پر ہیں. تو وہ جو ایک اس کے بعد جب انسان آتا ہے, اور جھوٹ اس لیے نہیں بول سکتے کہ ایک چھوٹا سا جھوٹ آپ کا لائسنس ختم کر دیتا ہے, اور پھر آپ کبھی اس لائسنس کو آپ کبھی اس ایگزام کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے, آپ کینڈیڈیٹ ہو ہی نہیں. تو معاشرہ بولتے ہیں جھوٹ, بولے ہیں جھوٹ, لیکن چیک اینڈ بیلنس ایسا تھا کیلیفورنیا میں اسپیشلی کہ لوگوں نے بڑے بڑے پیسے بھی بنائے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اسکینڈل, ہالی ووڈ نے موویز بنائی کہ کیسے لوگوں نے پینک پیڈلنگ کر کے, کیسے لوگوں نے جھوٹ بول کے پیسے بنائے, لیکن کسی نہ کسی وقت پر وہ جا کر پکڑے گئے. اور جب وہ پکڑے گئے تو وہ سب جو ہوتا ہے, میں ان لوگوں میں سے تھی جو یہ اس طرح سے ٹرین بھی ہوئے تھے اور اس طرح سے سوچتے تھے کہ کسی کا گھر ہے, کسی کی عمر بھر کی کمائی ہے, اس کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. تو اس میں آنیسٹی کا پہلو رہنا چاہیے. اور میرا خیال یہ بھی ہے کہ کیونکہ ٹیکسیشن کا بہت اچھا نظام ہے, IRS نے آ کر کھڑے ہو جانا ہوتا ہے, ان کے پاس ایک ہمارا, تو کہاں پر جھوٹ بولیں گے. تھوڑا بہت بولتے بھی ہیں لوگ, میں یہ نہیں کہتی, انسان ہے راستے نکال لیتا ہے, لیکن کم, بہت کم. یہ نوشی بڑا دلچسپ ہے کہ ایک شاعرہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرے. یہ انٹرسٹنگ کمبینیشن ہے. لونز کا میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کافی ردیف میں لانے ہوتے ہیں. اس میں بھی تو تھوڑا سا آپ نے ارکان, آپ نے وہ سب بہریں, ردم, ساری بات جو ہے نا وہ اسٹیٹ آف مائنڈ کی ہے. آپ کسی چیز, جو میں اپنے حوالے سے, اگر میں کسی چیز میں
ردم محسوس کرنے لگوں اور وہ میری ذات سے ہم آہنگ ہو جائے تو میرے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر اس میں جو دلچسپ ترین پہلو تھا میرے لیے وہ تھا ڈرائیو کر. پہلے آپ پراپرٹیز کی تلاش میں ڈرائیو کرتے ہیں, پھر آپ ان کو اسیس کرنے کے لیے ڈرائیو کرتے ہیں, پھر آپ ان کو دکھانے کے لیے ڈرائیو کرتے ہیں. تو یوں آپ جگہ جگہ جاتے ہیں, مختلف لوگوں سے ملتے ہیں. مختلف لوگوں سے ملنے کا, ہر انسان کی کہانی, کیونکہ جو بھی ہوتا ہے اتنا دلچسپ تھا وہ کہ آپ سب سے بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, آپ نروس, آپ کو گھبراہٹ ہے, آپ مائیگرینٹس ہیں. زیادہ تر تو امریکہ میں تو آپ کو اسپیشلی کیلیفورنیا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ سارا مائیگرینٹس کا ہے. تو وہ اس میں لوگوں کے جو اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, جو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں, اپنے خوف, اپنے فیئر اپنے شیئر کرتے ہیں, تو اس میں وہ میرے لیے سب جو ہے کام بھی تھا اور اسپرچل بھی ہوتا گیا, کہ مجھے لگتا تھا کہ ہم سے بھی زیادہ کوئی مشکل سے گزرا ہے, اس نے ہم سے یہ راستہ بھی ہے. یعنی وہی بات کہ شاید مجھے نئی دنیاؤں کا شوق تھا, تو وہ مجھے میں ہم آہنگ ہو گئی اس سے, اچھا لگا. مجھے شکایت نہیں ہے, مطلب وہ جو کہتے ہیں نا ہمارے مائیگرینٹس کے جی بہت محنت کرنی پڑی, تو کیا کرنا تھا, بیٹھ کے کیا کرنا, محنت تو کرنا تھی. تو اگر آپ کو اچھی جگہ محنت کا موقع مل جائے تو بلیسنگ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے نوشی کہ ابھی جھوٹ کی آپ بات کر رہی تھی, وہ بالکل ٹھیک ہے, کمپیریزن سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پہ ریئل اسٹیٹ بزنس میں جھوٹ نارم نہیں ہے. انڈیویجول ایگزامپل ہو سکتی ہیں جیسے آپ نے بتایا, ہاں ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی نارم ہے. اور دوسری ہمارے بات یہ یہاں ہے اصل میں احساس گناہ جو ہے نا وہ نہیں رہا. اچھا نوشی, یہ بڑا نا انٹریگنگ کویسچن ہے. مطلب آپ جس سوسائٹی میں ہیں آپ بہتر جانتی ہیں, بہت سے لوگ خدا پہ یقین بھی نہیں رکھتے ہوں گے, سیکولر سوسائٹی ہے. اب ہم جب بھی اخلاقیات سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو بھی آپ نے, ان کا جو مطلب خوف خدا, احساس گناہ, وہ تو ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. نہیں, احساس گناہ کیا ہے, پہلے تو ڈیفینیشن, سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں, آپ بات پوری کریں. نہیں کریے آپ کریے. پہلے تو ڈیفینیشن احساس گناہ کی ہے کیا, یہ میں نے احساس گناہ کلمہ گو کا احساس گناہ نہیں کہا. ٹھیک ہو. انسان جب اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں پیدا کیا ہے, اس پر تمام مذاہب کے اور لا مذہب لوگ بھی بلیو کرتے ہیں کہ انسان جب وہ پتہ کیا کہہ دیتے ہیں جو لا مذہب, ڈیسٹنی کیا ہے, کس نے بنائی ہے, کہاں سے آئی ہے, جسے ہم قسمت کہتے ہیں, تقدیر کہتے ہیں, لوح ازل پہ لکھا ہوا کہتے ہیں. تو کیمسٹری انسان کی ایک جیسی ہی ہے سب جگہ, اس کے دکھ اور سکھ بہت ملتے جلتے ہیں, لیکن بس نام بدلے جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں ہمارے پاس ایک ہم نے فائز کر لیا, سب نے نہیں, ہم میں سے ایک بہت بڑا طبقہ, بہت سمجھدار, ذمہ دار, لیکن ایک طبقہ جو حاوی ہو گیا, اس نے طے کر لیا کہ مجھے جج کرنا ہے سوسائٹی کو, لوگوں کو. ججمنٹ پاور اس نے خود ساختہ ہے. یہاں پر آپ کو خبط عظمت سے بہت کم سامنا, میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ فرشتے ہیں یہاں پر, میں اگین ہم ریسزم سے بھی, ہم اسلاموفوبیا سے بھی, ہم ہر چیز سے لڑائی کرتے ہیں, ہم ہر چیز کو فیس کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس وہ والی سپیس ہوتی ہے جس میں ہم جنگ کر سکیں, لڑ سکیں اپنے حقوق کے لیے. ہماری بات کو سنا جائے گا, لنچ نہیں کیا جائے گا, یہاں سنے بغیر لاشیں بچھا دی جاتی ہیں. تو وہ جو تھا, یا شاید یہ میرا ریبیلین ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے, ہر انسان اپنے تجربے کی روشنی میں ہی زندگی کو دیکھتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہیں جسے یہ چیک اینڈ بیلنس کہتے ہیں, وہ احساس گناہ ہے. یہ اپنے اس کے بغیر اگر یہ اپنے ٹیکسز دیتے ہیں تو اسی موٹیویٹ وہی جذبہ کر رہا ہے کہ نہیں دیں گے تو بری بات, نہیں دیں گے تو سزا بھی ہے. لیکن انسان وہ جو ہے نا, احساس گناہ صرف ایک نہیں ہے, لباس کا انتخاب احساس گناہ جنم نہیں, نظریات کا انتخاب احساس گناہ جنم دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد مذہب کی تقسیم آتی ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. ایک دو میں سوال اور ہیں, وہ یہ ہے کہ
آپ نے ابھی بات کی نا کہ انسانوں کے دکھ اور سکھ ایک جیسے، تو میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی مزید آپ گفتگو کریں کہ آپ کیا دیکھتی ہیں، مطلب آسٹریلیا میں ابھی آپ رہ رہی ہیں، امریکہ بھی آپ رہی ہیں، پاکستان سے آپ گئی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان جو ہے بنیادی طور پہ اس کی جو 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 بیسک چیزیں ہیں انسان میں، انسان کے طور پر اگر آپ کو 4-5 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جس میں وہ انسان، میں خود بھی کلاسیکل موویز دیکھتے ہیں تو اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان ایک طرح سے ہی بائی اینڈ لارج جو ہے وہ سوچتے ہیں، ایک طرح سے ہی دکھی اور سکھی ہوتے ہیں، کچھ کلچرل ڈفرینسز کی وجہ سے وہ چیزیں ہوں گی لیکن وہ اتنی میٹر نہیں کرتی، وہ ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن دکھ اور سکھ بہت زیادہ ایک جیسے ہیں، بہت زیادہ ایک جیسے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو جس طرح ہم لاسٹ فیل کرتے ہیں، آدھا ادھورا فیل کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں بچے، نہیں، دیکھیں وہ ان کا مسئلہ ہے ایکسیپٹنس کا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا نظریہ ہے نا وہی ایکسیپٹیبل ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ مسئلہ ان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہم والدین کو جتنی بھی تکلیف میں رکھیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنے والدین اس طرح خوش رہتے ہیں کہ وہ بوڑھا 70 سال کی عمر تک باپ کما رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، یہ اس لیے چلے جاتے ہیں کہ 18 سال کی عمر کے بعد انہیں اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوتا ہے، اور والدین چاہیں تو ضرور شیئر کر دیں۔ اچھا، یہ وہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اسکول سے، کیونکہ اسکول میں 10 گھنٹے کی جاب انہیں اس کے بغیر انہیں اپنے، یہ ڈیفرنٹ ہے، 10 گھنٹے کی جاب تو میں نے ایسے اسٹینڈرڈ کہہ دیا، لیکن ہر علاقہ، شہر اور ملک کے مطابق تو انہیں وہ کام کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر ان کی گریجویشن مکمل نہیں ہوگی۔ تو یہ شروع سے انہیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ جو تمہیں زندگی دی ہے نا، ہم اللہ کو کہہ دیتے ہیں، یہ گاڈ کہہ دیتے ہیں، نیچر نے، یہ جو تم دنیا میں آئے ہو اپنی افادیت کو پروو کرو۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوری کا ایک ہوتا ہے، مائیں اداس بھی دیکھی ہیں، بچے بکھرے ہوئے بھی دیکھے ہیں، تو کیا ہمارے ہاں نہیں ہے؟ ہمارے ہاں بھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا۔ تو وہ جو ہے، لیکن اپنا بوجھ اٹھانا، وہ پھر کہتے ہیں نا کہ پہلے فرسٹ فلائٹ تو ایسی ہی ہوتی ہے، پھر تیرتے تیرتے اڑتے اڑتے سیکھ ہی جاتا ہے پنچھی کے کیسے۔ تو جب وہ اپنی 30s میں پہنچتے ہیں نا تو وہ اپنے خسارے اور اپنے فائدے موسٹلی ریکگنائز کر چکے ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہی کہ وہ پھر مس انڈرسٹوڈ نہ ہو جائے بات کہ میں کوئی کمپیئر کرتے ہوئے اسے ٹاپ پہ رکھ رہی ہوں یا پاکستانی اقدار کو کم، نہیں، میں خود پاکستانی ہوں، میرے لیے میری اقدار ہی سب سے پسندیدہ ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بلا جواب، یہ ان میں پریکٹیکلٹی ہے۔ دوسری آپ نے بات پوچھی کہ جانوروں کے لیے، میں آسٹریلیا آئی تو میرا سب سے جو اب تک ویلیویبل ایکسپیرینس ہے نا وہ ہے ان کے جانوروں سے محبت۔ مجھے یہی پتا تھا کہ سانپ کو مار دیتے ہیں، یہی پتا تھا کہ اسپائڈر مار دیتے ہیں، یہی پتا تھا کہ چھپکلی آئے تو چیخیں مار کے کسی ایسے بندے کو بلاتے ہیں جو اس کو مار دے، مجھے یہی پتا تھا کہ کتا آپ کی طرف لپکے تو اس کو زور سے کسی چیز سے پرے کرنا ہے، میں یہی سیکھ کے آئی۔ نوشی فرزانہ بھی یہی کرتی ہیں، چھپکلی آئے تو مجھے بلاتی ہیں، میں بھی سعید کو بلاتی ہوں، وہیں کی پلی ہوئی ہوں نا، لیکن میں نے انہیں دیکھا ہے کہ یہ وہ فیئر فیکٹر کل کر دیا ہوا ہے جو زہریلی چیزوں سے ہوتا ہے، اور یہ اسے اگر ڈرتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ میں ہوں جس میں یہ برائی ہے کہ مجھے خوف آتا ہے اسے۔ یہاں میں نے جو سب سے پیاری چیز دیکھی، یہاں آگ لگ گئی کچھ سال پہلے، شدید آگ تھی، اس وقت ہم نیو ساؤتھ ویلز میں تھے، سڈنی میں تھے، اتنی آگ تھی کہ کئی دن تک آسمان بالکل سرخ، اس میں لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے کوالس کو بچانے کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈالی، انہوں نے کینگروز کو بچانے، اونٹوں کو، وہ جو یہاں پر وائلڈ ہیں نا بہت زیادہ ہیں اونٹ، ان کو بچانے کے لیے، یعنی جتنے یہ جو کرلے ہوتے ہیں نا لیزرڈ کی بڑی فارم، یہ ان کے رائٹس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو میں پرسنلی اسے اپریشیٹ کرتی ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ بات بچگانہ ہو، پر مجھے یہ بات یہاں بہت اچھی لگی، وائلڈ لائف کے لیے ان کی محبت اور کیئر، خالی محبت نہیں ہے۔ کینیڈا میں بھی دیکھا، میرا بھائی ہے وہاں، اور ویسے بھی میں بہت جاتی ہوں، کینیڈا میرا پسندیدہ ملک ہے،
تو میں نے وہاں دیکھا کہ شدید برفوں میں اگر ان کا کتا چاہتا ہے کہ واک کرنی ہے تو انہوں نے جانا ہے، اگر ان کی بلی باہر جاتی ہے تو انہوں نے جانا ہے. تو یہ سم ہاؤ میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس بات. آئی کوڈ بی رائٹ اور رانگ، مجھے نہیں پتا، نہیں ٹھیک ہے، لیکن بالکل مجھے ٹھیک یہ ہے اچھا بات، لگتا ہے، مجھے یہ اچھا ٹھیک ہے، لگتا بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا خالی محبت، تو خالی محبت ہمارے ہاں تو کافی ہوتی ہے. سہولت جو اس میں ہے بس محبت کرتے تھے. اس کے بعد اب یہاں سے جانے کے بعد نا مجھے یہ بہت محسوس ہوا کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیوں ارن کرتے تھے جب ہم پڑھتے تھے، ہم نے خود کیوں نہ ارن کیا. ہمارا باپ صبح سے شام تک کلینک میں بیٹھا رہتا تھا، 2 کلینک میرے ابو جی چلاتے تھے، میری امی پڑھاتی تھی اس میں کالج میں. تو کئی بار یہ احساس ہوتا ہے، احساس ذمہ داری جو ہے نا بہت ضروری ہے. اور رزق کی تقسیم کی ہے اللہ نے، توانائیاں بھی رزق کے حصول کے لیے ہمیں تقسیم سے یہ خرچ کرنی چاہیے. اچھا، یہ جو آپ نے کہا نا احساس ذمہ داری جو ہے، ایک جنرل جو ہے نا لیک آف رسپانسبلٹی، اس کو آپ پروفیشنلزم کہہ لیں، پروفیشنل ویلیوز ہمارے ہاں کافی دور ہیں. رسپانسبلٹی کا ہی دوسرا نام. جہاں آپ ہیں، آپ اس کی بات کر رہی ہیں کہ احساس ذمہ داری جو ہے وہ ایک ویلیو کے طور پہ پرویل کرتی ہے سوسائٹی. یہ ساری چیزیں اب اگر میں تھوڑا سا اس کو اور چیزیں بھی ایڈ کر دوں کہ ہمارا جو رویہ ہے وقت کے حوالے سے، ٹائم کے حوالے سے، ذمہ داری کے حوالے سے، رسپانسونیس کے حوالے سے، یہ بڑے مختلف رویے ہیں ہمارے پاکستانی کانٹیکسٹ. جس کو ہم ویسٹ کہتے ہیں، اس میں جن دوستوں سے بھی بات ہوئی ہے سب نے یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، پلیزنٹلی کی ہیں. آپ بھی اسی کا ذکر کر. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کیسے سیکھتا ہے؟ کلچر سے سیکھتا ہے، سسٹم سے سیکھتا ہے، کیسے سیکھتا ہے؟ اگر ہم اجتماعیت کی بات کریں، انڈیویجول تو بہت سارے مختلف اگزامپلس ہوں گی، تو ایک معاشرہ ہے نا، اس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کولیکٹیولی یہ ویلیوز جو ہیں ان کو آپریشنلائز. ہم ابھی اس پروسیس میں ہیں، ابھی نہیں کر پا رہے. میں سخت لفظوں سے گریز کر رہا ہوں. کیا ہے مطلب کیسے سیکھتے ہیں ہم؟ سسٹم کا رول ہے، کلچر ہے، کیا ہے؟ سسٹم بھی تو ہم سے مل کر بنا ہے نا. ایکچولی یہ اسکول سے شروع ہو جاتا ہے، بچپن سے شروع ہو جاتا ہے. وقت کو جب آپ اہمیت دیتے ہیں تو اسے ضائع نہیں کرتے. اور کچھ نہیں تو واک کرنے چلے جائیں گے، اور کچھ نہیں تو جم چلے جائیں گے، وہ ضائع کرنا نہیں ہے. یہ بیٹھ کے دوسروں کے گھروں کے، دوسروں کی شخصیات کے جائز آپ دیکھیں. ہماری آلموسٹ میں نے پڑھا تھا، لیکن میں خود بھی 50% سے زیادہ خواتین بالکل فارغ. کیا وہ لیسر ہیومن ہے؟ ہم لیسر ہیومن رائٹس کے لیے تو یوز کرتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ جو ہماری ڈیوٹیز ہیں اس کے لیے بھی ہمیں لیسر ہیومن. کیا ہم اگر اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کر رہے، یا ہم کھانا پکا کے ہم فارغ بیٹھ گئے اور باقی کا سارا دن ہم نے دوسروں کے گھروں کی دیواروں میں سوراخ کرنے میں گزار دیا، تو بتائیے کہ ہم کہاں، ہم پھر لیسر ہی ہوئے نا. نوشی یہ بڑا دلچسپ مشغلہ ہے ہمارے ہاں. تو وہ دیکھیں یہ لوگ پورا نظام، اگرچہ میں اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ نظام کوئی آسمان سے نہیں اترتا، انسان ہی مل کے اسے بناتے ہیں. تو ان کے ہاں بہت عرصہ پہلے اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا ہوگا، اور اب یہ سیکھ گئے. اور امریکہ بالخصوص. اچھا، میرے ہسبینڈ بھی مجھے کہتے ہیں کہ تم یہاں ابھی تک امریکن ہو. وجہ یہ کہ جب میں مینٹلی گرو ہو رہی تھی، میں وہاں آ گئی. اس سسٹم نے مجھے گرو کیا، غلطیاں کی، سیکھا، فیلئر ہوئے، سکسیس ہوئے. فیلئرز بھی بہت فیس کیے، لیکن جس ڈگنیٹی کے ساتھ یہ فیلئر کو فیس کرتے ہیں نا، وہ آپ کو زمانوں میں آتا ہے، جنریشنز میں انسان سیکھ. دوسرا، وقت کی تقسیم، بہترین تقسیم نظام کی وجہ سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا، اپنے اچھے برے کا الزام نہیں. ہمارے یہاں پتہ کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہماری پاکستانی بھائی بہن یہاں بھی یہی کرتے ہیں کہ جو تو اچھا ہوا وہ تو میں نے کیا، اور جو برا ہوا یا تقدیر خراب تھی یا وہ بندہ خراب تھا جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. ڈیسٹینی وہ کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسٹیک ہو گئی. امریکن بالخصوص، یہ تو تھوڑا یورپین انفلوئنس ہے نا، تو ان میں تھوڑا سا ہے خود کو سپیریئر سمجھنا. لیکن وہ بھی
کام کے اپنے لیے نہیں، اپنی ذمہ داریوں کے لیے اتنے، اس کے بغیر سسٹم چلتا ہی نہیں ہے نا. آپ کو روٹی نہیں ملنی نا، آپ کے بل نہیں پے ہونے. شوہر کو یہاں بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے محبت، لیکن وہ 16 گھنٹے ایک دوسرے سے دور اس لیے گزارتے ہیں کہ انہوں نے مل کے جو گھر بنایا ہے، یہ گھر نہیں چلے گا، یہ قائم نہیں رہے گا اگر ہم مل کے کام نہیں کریں گے. تو وہ والا احساس جو ہے اس میں نظام، تربیت زمانے لگے. ابھی تو ہمارے سیاستدانوں نے سیاست کرنی نہیں سیکھی تو صحافت بڑی عجیب کر رہے ہیں. ابھی ہمیں بڑا وقت، ابھی تو ہم نے والدین کے ساتھ کائنڈ ہونا نہیں سیکھا، مہربان ہونا نہیں سیکھا. وہاں سے چلتی ہے بات. والدین نے بچوں، یعنی ماں بھی یہی فیڈ کرے گی. مجھے بہت، اگر یہ بات پبلک میں ہوگی تو صحیح، لیکن مجھے اس پہ بہت غصہ بھی جائے گا مجھے، مگر کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، کیونکہ آپ کے حوالے سے مجھے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے کہ عورت اچھی ماں بنتی ہے. عورت اچھی ماں بنتی ہے تو اچھا معاشرہ. عورت کو اچھی ماں کسی اور نے نہیں بنانا. وہ جتنے بھی ظلم و ستم سہ لے، جو اس کی گود میں ہے، اگر وہ اسے بہتر طریقے سے پرورش کرے اور احساس ذمہ داری دے. لیکن ہمارے ہاں وہی ایکسٹریم ہے کہ جو پیس رہی ہیں وہ بہت پیس رہی ہیں، اور جو پیس رہی ہیں وہ بھی بہت پیس رہی ہیں. مطلب درمیان میں کچھ نہیں ہے، ماڈریٹ کچھ نہیں ہے. یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا مدرہڈ کی، اس کے ساتھ میں ریلیٹ کروں گا تھوڑا سا فیمنزم جو پاکستان میں بھی تحریک اب ہے، موجود ہے. اس میں میرا تھوڑا سا تاثر یہ ہے، ہمارے کانٹیکسٹ، ہمارے ہاں جو تحریک ہے اس کا امپریشن کچھ میرا ذاتی ہو سکتا ہے، میرا غلط ہوتا ہے، کہ وہ یہ مدرہڈ کو، ہوم مینجمنٹ کو، اس کو نا بی لٹل کرتے ہیں. ہاں، وہ اسے ہینڈی کیپ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ہاؤس ہولڈ کر رہے ہیں، اگر آپ ہاؤس وائف ہیں، اگر آپ نے برتن دھو لیے، اگر آپ نے کپڑے دھو لیے، اگر آپ بچے کے کام کیے، تو آپ جو ہے نا آپ کے نسوانی وقار کے خلاف چلی گئی. یہاں کی عورت تو سب کچھ کرتی ہے، وہی کرتی ہے. بچہ تو ماں کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا نا، بڑا مشکل ہے. سب جگہ مائیں سنبھال، باپ اسسٹ زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا باپ اسسٹ کیسے کرے؟ وہ یا تو اپنے رشتوں کو خوش کرنے، ایک تو ہمارے یہاں شادی کر کے جب مرد لے آتا ہے کسی لڑکی کو، اور اگر اس سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے اپنی پسند سے کی ہے، تو وہ تو ساری عمر معذرت خواہ رہتا ہے، ساری عمر جواب دے رہتا ہے، اپنے لیے بھی اس لڑکی کے لیے بھی. تو یہ معاشرہ تو اس سے نکل. یہاں پر ہر شخص اپنا کام کرنا پراؤڈ فیل کرتا ہے. جو ہمارا اب وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اور جو خاص طور پہ انہوں نے ایک سلوگن نکالا ہے، یہ سارا پلانٹڈ سلوگن ہے، میرا جسم میری مرضی. میرا جسم میری مرضی تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے نا. ہمیں جب کوئی بیماری ہو جاتی ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی پوچھتا ہے، کیا کینسر کا پیشنٹ، یہ ویسے اس میننگ لیس باتیں ہیں. ایگزسٹنس کی بات آپ کر سکتے ہیں، بقا کی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس میں صرف جسم کی سطح پر نہیں، اس میں روح، اس میں اور بہت سی باتیں ہیں، نظریات. بالکل صحیح کہہ رہی. میں بھی یہی ایڈ کرنے لگا تھا کہ اس کو اگر پازیٹیولی دیکھیں کہ وہ ہمارے کانٹیکسٹ میں جس طرح سے خواتین کے ساتھ پبلک پلیسز پہ جو سلوک کیا جاتا ہے، اس کے ری ایکشن میں اگر یہ بات اس کانٹیکسٹ میں ہے تو اس حد تک تو درست بات ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب کسی اور کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے اس طرح سے ٹریٹ کریں کسی بھی جگہ پہ. لیکن یہ پتہ ہے، یہ انٹرنیشنلی آپ کو پتہ ہے، یہ این جی اوز سے کریٹڈ میں بھی آپ کو عجیب بات لگے، یہاں کیوں نہیں ہے اتنی این جی اوز؟ ہاں، میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں کیوں نہیں ہے، اور اگر ہیں تو وہ یہ کام نہیں کر رہی ہیں. جی نوشی، مجھے فیمنزم جو ہے ویسٹ میں، اس کے بارے میں مطلب کیا کچھ تو بات آپ نے کی ہے، مطلب ہمارے ہاں تو یہ سچویشن ہے، آپ کے ہاں اس کے بارے میں کیا سماجی رویے کیا ہے؟ اس میں مجھے امریکہ کا اس میں شدت ہے، 90s میں بہت تھی، کیونکہ وہ زمانہ جو تھا وہ 80s کی جو وہ موومنٹ تھی نا، اس کے زیر اثر، وہ جو ہپی جسے کہتے ہیں، یا لیکن پھر اسے گرینز نے اور اس سے پولائٹ اور لوگوں کو دیکھیں، یہ سٹیجز بھی ہوتی ہیں کہ پہلے جسم کو انہوں نے فتح کیا، پھر روح کی طرف آئے. ہم تو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اور ہے ایسا، ہمارے پاس مذہب ہے جو اسپرچل سسٹم کے لیے بہترین مذہب، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے روح کا سفر پورا نہیں کرتے. پھر وہ اسپرچلزم کی طرف آئے، اور پھر انہوں نے اس میں آ کر، اس میں بھی شدت ہے. امریکہ میں پھر بھی میں کہوں گی حساب کتاب کیا ذرا زیادہ کیا جاتا ہے، مگر دیکھیں کہ اس میں
پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ 50% ذمہ داری لے رہے ہیں تو آپ کو 50% حقوق ملنے چاہیے نا، آدھے، لیکن ذمہ داری تو آپ 10% بھی نہیں لے رہے، حقوق آپ کو سارے چاہیے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، اس سے بیلنس خراب ہو جائے گا سوسائٹی کا۔ میں نہ عورت کو برا کہہ رہی ہوں نہ مرد۔ اچھا، اب ہمارے ہاں جو ایک خاص طرح کی جس سے ہراسمنٹ کا نام لے لیں، ہر جگہ پر پائی جاتی ہے، تو وہ جو ہے وہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے، انہوں نے اس پہ کنٹرول کر لیا، یہ نہیں کہ نہیں ہوگی، ہیومن بینگ ہے، ہیومن بینگ نے راستہ نکالنا ہے، خیر و شر کی قوتیں اسے یہ نیگیٹو اور پازیٹیو انرجیز کہہ دیتے ہیں، اسے یہ ڈیولش اسپرچل سول کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ ہیں سب جگہ، انسان بنا ہوا ایک ہی طرح کا ہے، ہمیں اس پہ قابو۔ پھر اس میں دیکھیں ہماری جو عورت سنجیدہ ہے، کمیٹڈ ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو سب سے بڑا سسٹم عورت کے لیے اس کا گھر ہے نا، سب سے بڑا سسٹم جس سے اس کا کمٹمنٹ ہوتا ہے وہ گھر ہے۔ اگر وہ سنجیدہ ہے تو اسے تو جب بچہ گرو ہو رہا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اسے تو ہوش ہی نہیں ہوتا، وہ تو ساس کو خوش کر رہی ہوتی ہے، دیور کو خوش کر رہی ہوتی ہے، جیٹھ کو خوش۔ یہ خود رو بچے ہیں، یہ کچھ مدرسوں سے سیکھتے ہیں، کچھ معاشرے سے سیکھتے ہیں، دونوں باتیں ہیں۔ ہماری عورت اگر ایک اینڈ پہ بہت عجیب طرح سے بہیو کرتی ہے، پھر وہ ایک اینڈ پہ مظلوم بھی ہے۔ مظلوم اس حساب سے ہے کہ اس کی کمٹمنٹ اپنے بچے سے ہونی چاہیے تھی کہ اس کو گرو کرنا ہے، اس کی کمٹمنٹ اپنے ہسبینڈ، اپنے گھر سے ہونی چاہیے، لیکن وہ پہلے، میں بطور ایک پاکستانی میریڈ عورت کے یہ بتا سکتی ہوں کہ پہلے 10-15 سال اس کے رشتوں کو فتح کرنے میں گزر جاتے ہیں، کبھی وہ اپنے رشتے ہوتے ہیں، کبھی بچے کے تو ذکر ہی نہیں آتا۔ بچہ تو جب کوئی پہلی بری حرکت کرتا ہے یا فیل لڑتا ہے کس، پھر وہ اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ یہ اب نہیں، اب تو پھر بھی بہت بہتر ہے، لیکن اب دیکھیں، لیکن ہم پڑھے لکھے لوگوں کی اکثریت تو نہیں ہے نا، ہم اداروں سے منسوب لوگ تو تھوڑے ہیں نا پاکستان۔ یہاں پر یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے ڈگری ہولڈر زیادہ نہیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کے پاس، ہر بندے کے پاس بڑے پرائیویٹ اسکول سسٹم سے بہت کم لوگ استفادہ کرتے ہیں، وہی گورنمنٹ کا اسکول سسٹم ہوتا ہے لیکن سنبھلا ہوا ہے۔ پھر یہاں سیاستدان جو ہے نا وہ ملازم ہے، وہ شہنشاہ نہیں ہے، آنسریبل ہے کہیں نہ کہیں۔ اب پریزیڈنٹ آف امریکہ وہ پینٹاگون، CIA اور پتہ نہیں کس کس کی ملازمت کر رہا ہوتا ہے اور ان کو آنسریبل ہوتا ہے، ادھر عوام کے سامنے بھی آنسریبل ہوتا ہے، اور ادھر وہ جب کوئی مورل، جیسے کلنٹن نے کیا، جیسے اور کئی، اس سے کوئی مورل مسٹیک بھی ہوتی ہے تو بھی وہ اس کو، ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں ایکسیپٹیبل ہے اس طرح، تو بہت سارا کانفلکٹ ہے۔ اس حساب سے مجھے یہاں لگتا ہے کہ ایک تو ہم بہت یوں بھی نہیں کر سکتے کہ یہ ترقی یافتہ قومیں ہیں، ان کا آپس میں کمپیئر کرنا بہت مشکل ہے، اور وہ ترقی پذیر ہے جس کو ترقی کا کانسیپٹ اس کا کنفیوز کر دیا گیا، برانڈڈ کپڑے، گاڑیاں، کیش فلو۔ ہم تو کیش فلو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں۔ یہاں کی عورت آر نہیں سمجھتی، مرد بھی آر نہیں سمجھتا اپنی پینی بچانے میں، وہاں ایسی بات کرو تو آپ کی عزت خراب ہوتی۔ جس معاشرے میں سرمائے سے عزت ملنی شروع ہو جائے تو اس میں دوڑ مختلف شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ذمہ دار بہت سارے لوگ ہیں، صرف عوام نہیں ہے، اس کے بہت سے لوگ ذمہ دار ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے بات۔ اچھا، یہ جو ہے نا بڑا پیراڈاکسیکل سا لگتا ہے مجھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اسپرچل ہیریٹیج ہے ہمارے پاس اور ایک اسپرچل سوسائٹی ہے بیسیکلی۔ ویسٹ کو ہمیشہ ہم نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ مٹیریلسٹک جو ہے وہ سوسائٹی ہے، انڈیویجولسٹک ہے اور مٹیریلسٹک۔ اچھا، جب ویلیوز کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ ان کی عملی تعبیر کی، تو جیسے آپ بات کر رہی ہیں، کچھ اجتماعی اقدار تو ہے نا جس کو وہ پریکٹس کریں، خرابیاں تو ہر معاشرے میں ہوں گی۔ ہمارا جو سوشل جو فیبرک ہے وہ ویلیوز کے اوپر نہیں کھڑا، انفارچونیٹ۔ جھوٹ، جیسے آپ نے بھی آبزرویشن دی کہ کون سا کام ہے پاکستان میں جو جھوٹ کے بغیر ہو سکتا ہے، اٹ از ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری پینفل، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے whether we recognize it or not، نام تو یہی۔ تو یہ جو پیراڈاکس ہے اس کو ذرا حل کرنے میں مدد کریں کہ کس طرح اس کو ریزالو کریں۔ یہ اصل میں ایکول اسکول سسٹم بہت ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ اب لوگ تعلیم کی طرف آ چکے ہوئے ہیں۔ دوسرا، تھوڑا ہی صحیح، جو ایک سرٹن میچورٹی کی ایج آ جاتی ہے اس کے بعد ہر شخص کو کام کرنا چاہیے۔ ایک شخص 10 لوگوں کی روٹی جو ہے، وہ میرے ہسبینڈ بہت اس بات پہ ہنستے ہیں کہ تم یہ کیا کیمپین کرتی رہتی ہو، وہ خوش ہوتا ہے روٹی لا کر۔ میں نے کہا وہ خوش ہوتا ہے،
لیکن اس کی توانائیاں جلدی تھک جاتی ہیں اور باقی سب لوگ بیکار ہو. کسی بھی مشین کو آپ بند کر کے رکھ پڑی رہے تو زنگ ہی لگے گا نا. ایک یہ ہے کہ ہمارے یہاں مساوی تقسیم ذمہ داریوں، مساوی تقسیم تعلیم کرے گا، مطلب کہاں سے شروع کرے؟ یہی تو سوال ہے بہت بڑا کہ ہم منتخب جب کرتے ہیں تو ہم اس بنیاد پر نہیں کرتے کہ یہ جا کر قانون سازی کرے گا. اچھی بری قانون سازی کرے تو صحیح، خراب بھی ہو سکتی ہے لیکن اگلے الیکشن تک وہ مزید بہتر ہو جائے گا. چیزیں سمجھ ہم کرتے ہیں برادری سسٹم پر، ہم کرتے ہیں فلاں جی وہ شاہ صاحب میں، فلاں میاں صاحب. میں نے میاں صاحب پہلے نہیں کہا، میں نے کہا میں شاہ ہوں، میں پہلے شاہ کہہ لوں. یا شاہ صاحب، فلاں خان صاحب، برادری، قبیلہ، وہ جو ایک شعور کا سلسلہ ہے. اور دوسرا، اسلام کو اس کی روح کے ساتھ تفسیر کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. آپ دیکھیں مجھے کہا جائے گا کہ یہ کیا ننگے سر بیٹھی عورت کیا بات کر رہی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے قرآن اس طرح پڑھا ہے جس طرح اس کی تعلیمات ہیں. وہ تو ثواب کے لیے ہم پڑھتے ہیں بغیر سمجھے. ہاں، اور بیشتر لوگ جو ہیں ہل کے بس پڑھ لیتے ہیں ترجمہ. میں نے خود جو اس کی خیر ایک بار تو پڑھائی تھی، میں ایسے گھر سے تھی، اگر میں ایسے گھر سے نہ ہوتی تو میں بھی نہ پڑھ. کائنڈ آف وہ گھرانا ہی، وہ پیروں کا گھرانا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو یہ سب تو کرنا ہی ہو، تو اس میں تھوڑا تھوڑا کان میں ڈالتے جو بچہ سیکھ ہی لیتا ہے کچھ نہ کچھ. تو وہ لیکن یہ اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھتا ہے، انہیں کون بتائے گا؟ یہ سوال ہے. یہ ہر شخص بتائے گا. یہ کوئی دیکھیں اوتار نہیں اترا کرتے ہیں. یہاں کون بتاتا ہے؟ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سسٹم میں کسی ایک بندے نے بتا دیا ہوگا، لیکن پھر لوگوں نے خود تو سوچا نا. یہ تو نہیں سوچا کہ ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اب پھر فتویٰ لگے گا مجھ پر، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمیں ہر کام کرنے کی توفیق میں. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، لیکن مسلمان پیدا ہونے کی جو ذمہ داری کا اور مسلمان ہونے کا جو حق ادا کرنا ہے وہ کلمہ پڑھنے سے شروع ہوتا ہے. باقی دنیاؤں کو جو اسلام کے مختلف پہلوؤں ان کو دریافت کرنے کے لیے جو ہمیں کوشش کرنی، پھر اس کو اپنے عمل میں شامل کر. اب ہمارا جو دین سکھانے والا ہے اس کی تو عجیب شکایتیں آتی ہیں اس سے تو بچے، اور جو دین نہیں سکھاتا وہ بھی کون سا کوئی ذمہ داری لیتا ہے. وہ بھی اپنے سبجیکٹ، فزکس والا فزکس پڑھائے گا، اردو والا اردو پڑھائے گا، انگلش والا انگلش پڑھائے گا. سوشل رسپانسبلٹی لینے کو کوئی تیار نہیں، کنٹریبیوٹ کرنے کو کوئی تیار نہیں، والنٹیئر ورک نہیں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں یہ شوکت خانم کے علاوہ اتنی بڑی قوم ہے، مسلمان قوم ہے، ہمارے کتنے وہ ہیں کہ یہ تو بہت سے ہاسپٹلز اب تک ہونے چاہیے تھے. یہاں لوگ والنٹیئر ورک کرتے ہیں، اس کا کوئی کریڈٹ ملتا ہے، وہ بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں نہیں ہے، حالانکہ یہ ہماری پریچنگ، یعنی ہمارا اسلام کہتا ہے یہ سب کرو، لیکن ہم بہت کم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ نہیں کرتے، لیکن ریشو بڑی کم ہے. یہ جب یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا اسلام کہتا ہے اور ہماری جو عمل ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا ہوتا بات کا، تو پھر یہ کنونسنگ بھی نہیں لگتا. نہ دیکھیں جی، بہت ہارش بات لکھتی ہے، ایڈٹ کر لیجیے گا، کہ ہمارے یہاں بچیاں محفوظ نہیں ہیں، بچے بھی محفوظ نہیں ہیں. یہ تو ایک فیکٹ ہے، اس میں تو بہت سے لوگ بات بھی کرتے ہیں ایسی ہے. اس میں مرد اور عورت کا اب تفریق ہی نہیں رہے گی. مرد جو ہے اس کی پونجی لٹ جائے گی، وہ زخمی ہو جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا. عورت کی پونجی، مرد کی بھی عزت ہوتی ہے، عورت کی بھی عزت ہوتی ہے، عورت کی کسی اور طرح سے پونجی لٹ جائے گی. بچی وہ بھی نہیں. آپ زینب کا کیس دیکھ لیں اور ایسے بے شمار کیس دیکھ لیں، اور اس پہ وہ جو زینب کا قاتل ہے اب تک اپیل کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو جزا اور سزا. دوسرا ہمارا جو سب سے اب یہ اپیل کی بات ہے تو کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ عدلیہ سے پہنچ رہا ہے. ہمارا نظام عدل، جوڈیشری، وہ پولیٹیسائز ہو چکی ہوئی ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ کس پولیٹیکل پارٹی، لیکن وہ پولیٹیسائز ڈیفینیٹلی ہو چکی، اور وہ کام نہیں کر رہی جو یہاں کی عدلیہ کرتی ہے. اس کا بڑا رول ہے، جوڈیشری کا بہت رول ہے یہاں پہ چیزوں کو سیدھا رکھ. ہم چلے جاتے ہیں نا کورٹ میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انصاف ہمیں ملے گا. ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوگا مزید خوار ہوں. لوگوں کے بیٹے قتل ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا. وہ جسے کہتے ہیں کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، کہ روزے قیامت پہ چھوڑ دیتے ہیں. انسان
انسانی بے بسی بہت ہو گئی ہے اسی وجہ سے. چھوٹے چھوٹے فرعون ہر گھر میں بیٹھے ہیں, ہر گلی میں بیٹھے ہیں, ہر بازار میں بیٹھے ہیں. جس کے پاس اختیار ہے نا, پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے فرعون بنے, پھر اس کے بعد وہ کہیں اور طرف دیکھ. اگین نوشی, یہ جو دیکھیں نا, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں, اگر اس کو میں اور طرح سے فریم کروں کہ پاور ڈسٹینس جو ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. جس معاشرے میں آپ ہیں وہاں پہ پاور ڈسٹینس نہیں ہے, ایکویلٹی زیادہ ہے. اچھا, ایکویلٹی کی جب ہم پھر وہ بات کرتے ہیں تھیوریٹیکلی کہ بھی اسلام جو ہے مساوات کا درس دیتا ہے, حضرت عمر فاروق کی اگزامپل سناتے ہیں, لیکن پریکٹس کچھ اور کرتے ہیں. ایون سنانے والے بھی کچھ اور پریکٹس. ہمارے ایک میاں صاحب بڑے وہ خطاب کے شوقین ہوتے تھے, وہ بڑا کوٹ کرتے تھے, پی ایم پنجاب تھے. پاور ڈسٹینس تو آپ سب نے رکھا ہوا ہے بھائی. تو یہ بڑا مطلب ایک پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ انٹریگنگ سی بات ہے اور سرا نہیں مل رہا. یہ جو ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں نا, مجھے تھوڑا سا اس میں لگتا ہے کہ میں اپنے لیول پہ یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں, ظاہر ہے جتنے بھی پاکستانی ہیں مختلف الفاظ میں بائی اینڈ لارج یہی باتیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ جو کراس کلچرل کنیکٹیوٹی بہتر ہو جائے تو شاید اس سے کچھ کنٹریبیوٹ ہم کر سکیں سوسائٹی کو بہتر کرنے کی. یہ بہت اہم ہے, اور اس کے لیے دیکھیے ہمیں اب ایسا بن چکا ہوا ہے سسٹم یا فارمیٹ کہ اس میں ہماری جو پولیٹیکل کمیونٹی ہے نا, اس کو رول پلے کرنا ہوتا ہے. ہمارا تو فارن منسٹر ہی کئی سال نہیں رہا. اب آپ کہیں گے کہ فارن منسٹر نے کیا کرنا تھا, اس سے ڈفرینٹ ایڈس کا ایکسچینج ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگرامس ہوتے ہیں, لوگ سیکھتے ہیں, میوچولی سیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم آ تو رہے ہیں باہر, میں خود باہر بیٹھی ہوں, لیکن ہم بھاگ کر فرار ہو کر ہم سیکھنے کے لیے نہیں آ رہے, سیکھنا ہمیں پڑ جاتا ہے سروائیول کے لیے. کیا ڈسٹنکشن آپ نے کریٹ کی ہے. یہ ہمارا مشن. اور پھر ہم جو آ بھی رہے ہیں, آپ دیکھیے جو اسٹوڈنٹس, پھر ہم اپنا, ویسے تو ہر شخص ہر کمیونٹی اپنا کلچرل بیگیج ساتھ لیتی ہے, لیکن ہم جب آتے ہیں یہاں پر پھر ہم وہی کام کر رہے ہیں. اس نے بڑا گھر لیا, میں نے بڑا گھر لینا. اس نے بڑی گاڑی لی ہے, میں نے بڑی گاڑی لینی ہے. اس ایسے کپڑے پہنے ہوئے تو فلاں برانڈ کے, مجھے تو آتے بھی نہیں ہے برانڈ. میں تو ایک ہی کپڑے کو 20 بار پہن لیتی ہوں کہ بھئی کیوں پھینک دے بندہ. تو اس نے پہنے ہیں تو ہم نے بھی پہنے ہیں. اسی طرح کی چیزیں وہ ابھی یہاں آ کر بھی ہم کر رہے ہیں. لیکن امریکہ میں یہ کام تھا اس لیے کہ وہ 3-4 جنریشنز, یہ فرسٹ جنریشن یہاں آسٹریلیا میں ذرا میں نے زیادہ دیکھا ہے. کسی زمانے میں نیو یارک میں بھی یہی انفلوئنس تھا, لیکن آہستہ آہستہ سسٹم کا پریشر ایسا ہے کہ یو ہیو ٹو لرن. آپ کے پاس اتنا وافر نہیں ہوگا کہ آپ ضائع کریں, کیونکہ آپ نے ٹیکس دینا. اب ہم نے 40% تو دینا ہے نا ٹیکس, 40% تو دینا ہے. اچھا, پھر لوگ بڑی مزے کی بات کرتے ہیں, ایون میری اپنی سسٹر مجھے کہتے ہیں ہم بھی تو دیتے ہیں ٹیکس, ہم تو ماچس بھی لیتے ہیں. میں نے کہا وہ سیلز ٹیکس ہے, انکم ٹیکس کی بات. وہ آپ نے ایک چیز پرچیز کی ہے اس کے, لیکن جو آپ نے انکم ہے آپ کی, تو وہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل ایلیٹ بالکل ڈس اپیئر کر دی جائے. گریس روٹ لیول سے لوگ آئیں اگر ممکن ہو سکے. اگر ہمارے ججز اور جرنیل, سوال تو یہی ہے کیسے آئے, اگر ہمارے ججز اور جرنیل راستہ دے دیں تو ہم نے جس کا نام اسٹیبلشمنٹ رکھا ہوا ہے نا, وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, وہ دشمن ہے. وہ اس کے بہت سے اچھے رول بھی ہیں, لیکن جہاں پر وہ پولیٹیکل ایک فضا وہ پھر بناتے ہیں, آگے پالیسیز بنتی ہے اس میں. اچھا, میں اس میں یہ بھی کہوں کہ میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, کیونکہ میں بہت عرصے سے یہاں ہوں, 27 ایئر سے میں یہاں ہوں. اب میری لرننگ میں یہاں کی لرننگ بہت زیادہ شامل ہو, کیونکہ ویلیوز سسٹم وہی ہم کیری کرتے ہیں جس میں ہم گرو ہوئے. تو ہم دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں کہ ہم زیادہ ایسٹرن ہیں, لیکن ہم بہت زیادہ ایسٹرن اب رہ نہیں گئے. نظریات سروائیو کر کے نا, اب سمندر میں ہم کسی کو پھینک دو, تیرنا تو سیکھے گا نا. جب وہ تیرنا سیکھے گا تو اس کے ساتھ ہی اس کی جو اپنی ہیبٹس, اپنی سوچ, اپنے نظریات بدلنا شروع ہوتے. ہمارے ملک میں اس کی بہت ضرورت ہے کہ میوچل کلچرل کراس کلچرل ایکٹیویٹیز ہوں with other countries. بالکل ایسے پختونخوا, خیبر پختونخوا اور پنجاب نہیں, باہر ہم دوسری زبانوں کو قبول کریں. ایسے ہی ہم یہاں آتے ہیں, ہم زبان نہیں سیکھتے. آپ کو پتا ہے ہم میں سے بیشتر لوگ زبان کیا ہے, کیا مشکل ہے, غلط بول لیں گے نا, سیکھتے سیکھتے سیکھ جائیں گے. اسپینش سیکھیں, اردو سیکھیں, جو بھی. امریکہ میں تو آپ کو پتا ہے انہوں نے بہت اس کے لیے
انسینٹیو رکھا ہوا تھا کہ آپ کو کسی بھی جاب انٹرویو میں پہلے سے اس کے 5 مارکس مل جاتے تھے. اف یو نو مور ایک لینگویج کے 5, تو اگر آپ کو 20 کمپلیٹ کرنے تو آدھا تو آپ نے لینگویج بیس پہ کر لیا. بائی لینگویج کو ویسے زیادہ لینگویج کو ویسے زیادہ اپرچونٹیز ہیں. اس طرح کا کوئی سسٹم بن جائے, کوئی معجزہ ہو جائے تو شاید. اور جوڈیشری, ہمارے ہاں جوڈیشل ریفارمز اتنی ضروری ہیں کہ جب تک انصاف نہیں ملے گا تب تک اس زمین پہ امن ہونا تو مشکل. ہر شخص آنسریبل ہونا چاہیے. پچھلے 70 سالوں سے تو ہم کسی معجزے کا ہی انتظار کر رہے ہیں, خود کچھ نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہوتے تو ہاں نہیں معجزہ ہونا ہی نہیں ہے. وہ جو عدلیہ بحالی تحریک نے, آپ نے دیکھے ہم بھی شروع میں بڑے جذباتی ہوتے اس کے لیے, بڑی نظمیں وغیرہ بھی پڑھی ہم نے کوشش, پھر احساس ہوا کہ نہیں یہ تو فارن فنڈڈ ٹائپ کی کوئی چیز ہے, یہ تو انڈیویجولس کے گرد گھومتی ہے, اس کا نظریے سے کوئی تعلق نہیں. تو وہی بات ہے نا کہ ہمارے ہاں وڈیرا شاہی ہے ہر جگہ, صرف ذمہ دار وڈیرا نہیں ہے, ہم سب کے اندر وڈیرا بیٹھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے میرے اندر بھی ہو, لیکن ہم میں وہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا نہیں, آپ کے بارے میں مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا, جتنا بھی انٹریکشن آپ سے رہا ہے, یہی اسی لیول کا کوئی رائٹر ہو, مطلب جس کی وہ پبلک میں ایک فیم ہو, پاکستانی کانٹیکسٹ میں وہ آپریٹ کر رہا ہو, اس سے آپ بات کریں وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرا نہیں بنتا کہ میں رسپونڈ کروں نا, کیونکہ میں تو بہت مشہور آدمی ہوں, ان کا کام ہے کہ مجھ سے بار بار پوچھیں, تو میری مرضی ہوگی تو نہیں. میرا ایسا نہیں ہے, مزدور قلم کار. شہرت جو ہوتی ہے نا وہ ایک اور سینیریو ہے. شہرت خدا کی طرف سے کسی کے ایک شعر کو بھی مل گئی ہے. شہرت میں ہمارا کیا مارک ہے, وہ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے میرے کیا حسین میں رستے بنا لیے, شہرتوں نے بھی مل گئی ہے. یہ بات نہیں ہے. شہرت ایک اور سینیریو ہوتا ہے, بلکہ یہ بھی ایک طرح کی ذمہ داری ہے. یہ تو بوجھ ہے. میں نے کوشش کی ہے, ہمیشہ کوشش کی ہے اپنے طور پہ, پر وہی بات ہے کہ ایک لڑکی اس سے زیادہ اور کر سکتی ہے کہ ایک عورت کی آواز. اب تو لوگ یہ بھی تانے دیتے ہیں, ٹویٹر پہ میں بہت ایکٹیو ہوں, کوشش کرتی ہوں کہ جیسے کئی سالوں سے, وہ کہتے ہیں رہ تو وہاں رہی ہیں, کما تو آپ ڈالر رہی ہیں, مزہ تو آپ ڈالروں کا لے رہی ہیں, اور بھئی تم ذرا 12 گھنٹے کھڑے ہو کے کام کر کے دیکھو, 2 گھنٹے ٹریفک میں پھنس کے دیکھو, پھر ڈالر آتا ہے, پھر 100 کماتے ہیں تو آپ 60 گھر لے کے آتی ہیں, اور پھر اس میں خوش رہنا سیکھتے ہیں. پھر وہ 40 نہیں یاد کرتے رہتے جو اپنے ٹیکس میں دے دیا, اب وہ جو 60 ہے اس کو خوش رہنا. تو وہ اوورسیز پاکستانی, ہاں بہت کچھ ہوتا ہے ایسے. اوورسیز پاکستانی کو تو ووٹ کا حق کب ملنے کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ بھی ادھر نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا. اوورسیز پاکستانی اس لیے کچھ نہیں کر سکتا, کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم کیونکہ یہاں پر 2nd گریڈ سٹیزن, دوسرے درجے کے شہری ہوتے ہیں, ہمیں پاکستان سے, اپنے ملک سے, ہر میکسیکن بھی دیکھ لیں, اسپینش بھی دیکھ لیں, اٹالین بھی دیکھ, انہیں اپنے ملک کی قدر ہوتی ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب اسے گنواتے ہیں تو آپ اپنی انٹیگریٹی پہ, اپنی پرائڈ پہ آپ کو بڑے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں. اگر یہ چلا گیا تو کیا ہو. اب تو ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگ کیونکہ ڈالر کا خریدا ہوا کھاتے ہو, لہذا ہمارے سسٹم پہ بات نہ کرو. پاکستانی کہتے ہیں, لیکن ہم تو کرتے تو رہیں گے, ہم باز تو نہیں آ سکتے ہم, لیکن مطلب ہم آپ کو یہ کہتے ہیں. ہم سے مراد, میں یہ نہیں کہ 100% کی بات تو کبھی بھی نہیں ہے, اکثریت کی بات ہے. عوام, I got your point. یہ ایک انٹرویو میں, مجھے اب یاد نہیں ہے کس نے یہ بات پہلے بھی کی ہے, وہ غالباً کینیڈا میں ہے, روبینہ نے یہ بات کی تھی کہ میں نے کوئی بات کی, پاکستانی جرنلسٹ تھے, کینیڈا آئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ تو یہاں پہ یشی کر رہی ہیں, آپ کا تو حق ہی نہیں بنتا کہ آپ ہمیں لیکچر دیں. تو مطلب یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ اس طرح کی فیلنگ پائی جاتی ہے. اگر ہم عمران خان کے حق میں بات کرتے ہیں, وہ اس لیے نہیں بات کرتے کہ ہمیں وہ بطور کرکٹر پسند ہے, ہم ان کا فین کلب ہے, نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کا باہر اب ذکر ہونے لگا ہے, پہلے پاکستان کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا تھا. اگین وہی کہ ہمارے حقوق ہیں تو ہمارے فرائض بھی ہیں, بالکل ٹھیک, اور وہ ہر شخص کے ہیں, بالکل ٹھیک, بغیر تفریق کے, عورت مرد کی تفریق کے, کمزور طاقتور کی تفریق کے, سیاسی اور غیر سیاسی کی تفریق کے, ہر طرح کی تفریق. نوشی, میں آپ کا پروفائل پڑھ رہا تھا
کسی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے جو امریکہ میں جو پاکستانی ڈائسپورا ہے ان کی جو سینسٹیوٹیز ہیں اس پہ بھی آپ نے شاعری کی ہے، اور میں نے آپ کی شاعری بھی دیکھی، اس میں مجھے کچھ نظمیں لگی ہیں جو اس موضوع پہ ہیں، یہ جو ہجرت کے موضوع لیکن آپ سے میں جو ہے نا خود آپ کی اپنی چوائس پہ وہ سننا چاہوں گا کہ اس پہ جو آپ نے اس حوالے سے لکھا وہ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، کون سی آپ کی نظم یا کون سی جو پرٹیکولرلی جو اس موضوع پہ ہو۔ میں نے اصل میں وہاں ڈیموکریٹس کے ساتھ میں تھی، جو میں سوچ رہی ہوں ایکٹیولی میں وہاں امریکن پولیٹیکل لائف میں انوالو تھی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ جب تک آپ جوائن نہیں کرتے آپ اپنے حقوق کا، گھر بیٹھے تو کوئی بھی نہیں آپ کی دیکھے، تو اس میں شاید اس میں پھر یہ لیڈس اس میں اور دوسری کچھ یونیورسٹیز نے بھی ٹرانسلیشن کیے کچھ نظموں کے، وہ اس حوالے سے میرا خیال ہے انہوں نے ذکر کیا ہوگا۔ اس میں ایک نظم ہے، میں سنا دیتی ہوں۔ میری آواز سنتے ہو، میں تنہا ہجر کے جنگل کے غاروں میں، یہ آغاز کی 90s کی، میں تنہا ہجر کے جنگل کے غاروں میں جلاتی ہوں سخن کے وہ دیے جن کو بھی باہر کی زہریلی ہوائیں اجنبی محسوس کرتی، میں تنہا ہجر کے جنگل کے غاروں میں جلاتی ہوں سخن کے وہ دیے جن کو بھی باہر کی زہریلی ہوائیں اجنبی محسوس کرتی ہیں، ابھی یہ روشنی جو سچ کی خوشبو کی حفاظت کے لیے تاریکیوں سے لڑ رہی ہے، ناشناسی کے غبار آلود رستوں سے گزرتی ہے۔ ابھی یہ روشنی جو سچ کی خوشبو کی حفاظت کے لیے تاریکیوں سے لڑ رہی ہے، ناشناسی کے غبار آلود رستوں سے گزرتی ہے، ابھی جگنو شبوں میں اپنے ہونے کی گواہی تک نہیں دیتے، ابھی جگنو شبوں میں اپنے ہونے کی گواہی تک نہیں دیتے، ابھی تو تتلیاں میلے پروں سے در بدر پھرتی ہیں بیچاری، ابھی تو چاند بھی ٹھنڈک نہیں دیتا محبت کی، ابھی تو رات کے شانوں پہ ہیں حالات کی زلفیں، ابھی تو چاند بھی ٹھنڈک نہیں دیتا محبت کی، ابھی تو رات کے شانوں پہ ہیں حالات کی زلفیں، مجھے معلوم ہے میں جانتی ہوں مجھ کو رہنا ہے اسی شہر مسافت میں، مجھے معلوم ہے میں جانتی ہوں مجھ کو رہنا ہے اسی شہر مسافت میں، مگر سن لو یہیں سے میرے ہونٹوں کو ملا ہے وصف گویائی، مگر سن لو یہیں سے میرے ہونٹوں کو ملا ہے وصف گویائی، یہیں سے میں نے سچ کی روشنی خود میں اتاری ہے، اسی غار اذیت نے میرے لفظوں کو آوازیں عطا کی ہیں، مگر سن لو یہیں سے میرے ہونٹوں کو ملا ہے وصف گویائی، یہیں سے میں نے سچ کی روشنی خود میں اتاری ہے، اسی غار اذیت نے میرے لفظوں کو آوازیں عطا کی ہیں، یہیں سے ایک دن سورج طلوع ہوگا وفاؤں کا، یہیں سے ایک دن حرف محبت بھی جنم لے گا، میرے لفظوں میں معنی کا اثر محسوس کرتے ہو، میری آواز سنتے ہو، میری آواز سنتے ہو۔ یہ وہ برزخ کا دور نہیں ہوتا جب آپ اپنی زمین کی جڑوں میں گہرے اترے ہوئے، زمین میں آپ کی جڑیں گہری اتری ہوتی ہیں اور نئی جگہ پر آپ پنپ رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتی تھی وہ دور وہ برزخ کا دور ہوتا ہے کہ نا، وہ یہ اس زمانے کی نظم ہے، یہ ٹرانسلیٹ بھی ہوئی ہیں، میں ان کا بھیج دوں گی، آپ کو لنک بھیج دوں گی، اس طرح کی بہت سی۔ اچھا، یہ آپ کی جو گفتگو تھی نا اس کے کانٹیکسٹ میں یہ بڑی سمجھ آئی، بہت شکریہ آپ کا۔ اب تو یہ والی جو عورت ہے یہ جینا سیکھ چکی ہے، میں تو ان کی مسکراہٹ دیکھ رہی ہوں، بہت زندہ مسکراہٹ ہے، جو جینوئن جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اب تو بہت ہی کم لوگ مسکراتے ہیں دل سے۔
بہت اچھا. چلیے جی بولیے فرزانہ. اگر آپ اپنے اوپر کتاب لکھیں تو اس کا نام کیا رکھیں گے, اور کیا آپ نے سوچا ہے لکھنے کا اپنے اوپر؟ میں نے نوٹس تو لینے شروع کر دیے. میں اپنے ابو کی بیٹی ہوں, میں اپنے باپ کی بیٹی ہوں. تو 2014 میں ابو چلے گئے. 2-1 سال تو مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر مجھے سمجھ آئی, مجھے مدد لینی پڑی, کاؤنسلنگ لینی پڑی. میری کاؤنسلر نے کہا کہ تم انہیں جانے کیوں دیتی ہو, تم نے اتنی عمر گزاری ہے, ان کی یادیں لکھو. وہ اس کا ٹریٹمنٹ تھا. لیکن میرا جو تھا, مجھے اس سے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ جب آپ اپنے وجود کے حصوں کا علاج ڈھونڈتے ہیں, جب آپ تو اپنے درد کا درمان ڈھونڈنے میں, تو وہ پھر میں نے یادیں لکھنی شروع کی. یادیں لکھتے لکھتے میں آئی اپنی دوسرے چیزیں. تو میں سوچتی ہوں میں اس کا نام رکھوں گی زرد پھولوں کی بارش. میرے دل میں ہے, اب پتہ نہیں لکھ سکوں گی نہیں لکھ سکوں گی, زندگی کی دوڑ مجھے یہ سب کرنے دے گی نہیں کرنے. لیکن وہ میں نے یادیں لکھنی شروع کر دی, لکھی ہیں, کافی لکھی ہیں. کہ وہ اس میں ابو کی بات کرتے کرتے, وہ تو بہانہ ہی تھا نا, پھر اپنا آپ یاد آ جاتا ہے. ہم جو تخلیق کار ہوتے, فنکار ہوتے ہیں نا, ہمارے ساتھ ہم بڑے خودغرض ہوتے ہیں. بات کسی کی بھی ہو, درد اپنا ہی بیان کرتے ہیں. بہت اچھے. نوشی, میرا جو خیال تھا نا کہ آپ کے ساتھ بہت سی باتیں کریں گے, بہت مزہ آئے گا, اس سے بہت زیادہ ہم نے انجوائے, اور وقت کا کوئی احساس نہیں رہا ہمیں, کافی وقت ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. میں معذرت ضرور, شکریہ, بہت معذرت چاہوں گی کہ مجھے معذرت کرنا پڑی. اور میں کینسر سپورٹ انٹرنیشنلی, میں کینسر سپورٹ گروپ جوائن کیے ہوں, تو اس میں میرا بہت جاتا ہے, والنٹیئر ورک ہے. لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بہت پہلے بات ہو جانا چاہیے تھی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. سلامت رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. شکریہ فرزان.